ایاز وزیر صاحب، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی میں کچھ تبدیلی لائیں گے؟ امکانات کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، بڑے ملکوں کا یہ ایک اچھی خوبی ہے بڑے ملکوں کی، خاص کر امریکہ کی، کہ ان کے ٹاپ لیول چینج کے ساتھ ایک دم یکسر چینجز نہیں آتے، پالیسیز وہی ہوتی ہے، اسی طرح چلتی ہے، اس کے اندر امپلیمنٹیشن کے اندر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، سڑک وہی رہتی ہے، سڑک وہی فار ایگزامپل لاہور اور پشاور والی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہیں، کیا رولز ریگولیشن ہوں گے، اس میں چینج کریں گے۔ ٹرمپ صاحب نے بڑی باتیں کی ہے، اگر الیکشن کمپین والے پالیسی پہ جائیں تو پھر تو دنیا ہی الٹ جائے گی، لیکن جب وہ آ جائے، بریفنگ لے لے، ٹیک اوور کر لے، پھر دیکھ لے کہ ادارے ان کو کیا کہتے ہیں، جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے گا اس کمپین والی مرضی سے ادارہ کڑا ہو جائے گا کہ نہیں جی یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے۔ تو افغانستان کے اندر امریکہ کی ایک پالیسی چلی آ رہی ہے، اس میں زیادہ چینج نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، ایک چینج کا مجھے شک ہے کہ شاید وہ ہو، اور وہ جو پاکستان سے اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹو ڈو مور، اس میں شاید زیادہ زور آ جائے۔ ڈو مور مطالبے ڈو مور جو پہلے کرتے تھے وہ کہہ لیتے تھے لیکن سختی سے امپلیمنٹ نہیں کراتے تھے۔ مثال میں ڈرون کا دوں گا، ڈرون اٹیک کراتے تھے فاٹا میں، باقی پاکستان میں نہیں آتے تھے، سوائے طالبان کا جو لیڈر اب بلوچستان میں مارا، یا ایک آدھ شاید کے پی میں بھی ایک ہنگو کے قریب کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے علاوہ باقی پاکستان میں نہیں۔ ٹرمپ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہے گا کہ بھئی یہ جو ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں ان کو ٹھیک کر لے، نہیں تو اسلام آباد بھی مار سکتے ہیں، ہم لاہور بھی مار سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پیشتر کہ وہ ہمیں یہ کہے، ہم خود کیوں اس قابل نہیں ہے کہ اس چیز کو، جیسے خود بھائی صاحب نے پہلے بھی اشارہ کیا، اس چیز کو، اس مرض کو ہم کیوں ایڈریس نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا کوئی جبرن آپ کو کہے کہ یہ کھانا کھائیں تو اچھی بلی پکی حلوہ بھی ہو پھر دل نہیں کرتا، اپنے بھوک سے آپ کو سوکھی روٹی بھی مزہ دیتی ہے، تو ہم اپنے مرضی سے کیوں نہیں کرتے اپنے ملک کے اندر؟ یہ تو مصیبت ہے، ملک کی طاقت کو ایروڈ کر رہی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا پاور ہے، یہ پاور انفارچونیٹلی نہیں ہے، یہ ہمیں اندر سے کھا رہی ہے، ہم دوسرے کے لیے یہ پال رہے ہیں، پھر یہ ہمارے گلے پڑے گا۔ جیسے ٹی ٹی پی پہلے کہاں تھے؟ ادھر ہی تھے ہمارے پاس، اب کدھر ہے اور کن کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ تو یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ جب اس راستے پہ چل پڑتے ہیں پھر اس میں پیسہ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، قتل کرنے پہ پیسہ ملتا ہے، پھر ایک مرتبہ قتل کر لو پھر یہ فرق مٹ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، گڈ ٹیررسٹ، بیڈ ٹیررسٹ میں فرق نہ کریں، امریکہ جو بار بار ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتا ہے، پاکستان میں جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں اس کو ختم کیے جائیں، اور ایاز وزیر صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈو مور کا مطالبہ ہے اس میں مزید جو ہے وہ سختی اب آئندہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ایون تو کہ ایاز وزیر صاحب گزشتہ روز ایک پی ایم ایل این کے سینیٹر میرے ساتھ شو میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب بڑا پازیٹیو ہے، جو the recent conversation with نواز شریف صاحب جو ٹرمپ صاحب کی ہے اس کو بھی اتنے بلیویبل قرار دیتے ہوئے، اور کہ اتنے اچھے خوشگوار اور خوشنما زبان میں انہوں نے وہ conversation کی ہے، تو he is to be taken seriously۔ ٹرمپ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ should be taken seriously when he says کہ حل طلب جو تنازعات اور جو معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں بھی وہ ایک کردار ادا کریں گے۔ یہ اس کو جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کیبنٹ سامنے آ رہی ہے، اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ جنرل فرینچ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر چل رہے ہیں، نام ابھی آ رہا ہے پیٹریس کا ایز دی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور جنرل میٹس جو ہے جیمز میٹس وہ آ رہے ہیں ایز دی ڈیفینس سیکرٹری۔ تو یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا آئے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ جو ملٹری پالیسیز افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری کہتی ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہم نے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ایسے نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور ہمیں دوبارہ 2001 پہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے، وہ سنیکس اینڈ لیڈرز والا۔ تو ہمیں یہ بھی تیار ہونا چاہیے، اگر یہ اپوائنٹمنٹس اس طرح آتی ہیں اور یہ اپروو ہو جاتی ہیں سینٹ سے
جو یہ 3 اپوائنٹمنٹس ہیں اور انہی کو چلا جاتا ہے، تو میرے خیال میں افغانستان میں امریکن پریزنس اور امریکن جو انوالومنٹ ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے، اور اس میں اگر وہاں پر ان کو کامیابی زیادہ نہیں ہوئی تو پاکستان کے اوپر بے انتہا پریشر آئے گا۔ تو ہمیں جیسے بالکل وزیر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں پہلے سے کام کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی بازو دبائے تو ہم وہ کام کر دیتے ہیں، بازو نہ دبائے تو پھر ہم اپنے جو اچھے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس اچھے ڈیسیشنز لینے کی ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا سوچ ہم نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں نا، ایران کا دیکھ لیں کہ کس طرح اس نے افغانستان کو ٹریٹ کیا، کس طرح ہم نے کیا۔ آپ نے جو ہے بے تحاشا لوگوں کو ٹرین کیا، بام بنانے میں کیا، 1979 کے بعد جب سوویٹ انویژن آف افغانستان آیا، آپ نے بے تحاشا ویپنز آپ نے دیے اور یہ ٹرین کیے سارے لوگ۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بعد میں ان کو کس طرح ری انٹیگریٹ کریں گے۔ کیا کسی نے ڈی ڈی آر بنایا تھا کہ آپ نے ان کو ڈی موبلائز کرنا ہے، آپ نے ان کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، آپ نے ان کو ری انٹیگریٹ سوسائٹی میں کرنا ہے؟ اس کو تو سوائے لڑائی کی اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، سوائے بام بنانے کو اس کے پاس اور کوئی ذریعہ روزگار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کسی نے سوچا تھا؟ آپ بلائنڈلی چلے جاتے ہیں اس میں۔ آپ ایران کو دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح کیا، اس کے ملک میں دہشت گردی ہے، وہ بھی اس نے افغانستان میں وہی کردار ادا کیا ہے کہ افغانستان میں اس کے دوست ہیں وہاں پر، ہمارے دوست ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کا جو ملبہ تھا وہ سارا پاکستان کے اوپر آ گیا۔ تو ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے اور اس کی جو باقی کابینہ ہے، اور آپ نے جنرل پیٹریس کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ دی حقانی از دی ویریٹیبل آرم آف دی ISI، تو اس قسم کی سوچ کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے ایسے گراؤنڈ پریپیئر کرنے چاہیے، ایسے کاروائیاں کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کے سامنے یہ نہ لگے کہ ہمارا بازو دبایا تو ہم نے کام کر دیا۔ پرویز صاحب، وہ اگین وہی والی بات کہ کیا جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، ہمیں کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری وہ ول نہیں نظر آ رہی، کیا معاملہ ہے؟ اور ڈاکٹر شہدہ عبدالی جو کہ افغان ایمبیسڈر ہیں ان انڈیا، ہی آلسو سیز کہ ٹیرر کریٹڈ ان ریجن، سولوشن آلسو لائز ہے۔ تو پاکستان کی جانب سے وہ اقدامات لیے جائیں گے کہ نہیں، بجائے اس کے کہ ہمارا کوئی بازو دبائے اور ہم سے ڈو مور کا مطالبہ میں کچھ اور مزید پریشر بڑھائے جائیں؟ یہ تو اہل اقتدار سے پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والے ہیں کہ نہیں، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو مثال کے طور پر جب یہ اڑی پر حملہ ہوا تھا تو ادھر جو ہلاک ہوئے تھے یا جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے نماز جنازہ حافظ سعید صاحب نے پڑھائی تھی گجرانوالہ میں۔ اب ہم نے تو ادھر ٹی وی پر کبھی یہ بات سامنے آنے نہیں دی، لیکن دنیا یہ جانتی ہے اور یہ ساری دنیا کے اخبارات میں بات پھیل گئی تھی۔ لہٰذا اب ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جہادی گروپ پاکستان میں اس وقت بھی سرگرم عمل ہیں اور کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان پر قابو نہیں پاتے تو دنیا ہم پر انگلی اٹھاتی رہے گی۔ ایک اور نقطہ جو ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ اسی ڈگر پر چلے گا جس پر اوباما چلتا رہا ہے، اور کہ اس نئے صدر کی آنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے حالات اور خصوصاً پاکستان کے حالات، پاکستان انڈیا کے حالات کے بارے میں لا علم ہے۔ جب اس سے کوئی عام سا بھی سوال کیا جاتا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا، اس کو تو ملکوں کے نام تک یاد نہیں تھے۔ لیکن خیر اس کی اپنی کابینہ ہوگی، اس کے ایڈوائزرز ہوں گے، اور اب وہ ان کو رکھ رہا ہے، اور یہ بڑے ہاکش لوگ ہیں جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ مگر اب تک میرا خیال ہے کہ یہ طے نہیں ہوا کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مثال کے طور پر نارتھ کوریا کے معاملے میں اس نے کہا کہ میں جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا، پھر اس نے جاپان سے کہا کہ اب جاپان کا ہم تحفظ نہیں کریں گے، جاپان کو چاہیے کہ خود اپنے ایٹم بم بنائے، جبکہ یہ امریکہ کی پچھلی پالیسی سے بالکل مختلف تھی۔ لہٰذا جب تک وہ صدر نہیں بنتا، اس کی ٹیم نے ٹیک اوور نہیں کیا، تو ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے وہی رہے گی جو اوباما کے زمانے سے رہی ہے، یا کہ بدل جائے گی۔ رائٹ سر، پرویز صاحب میں لاسٹ ایک کامنٹ، اور جو کہ وہ بینڈ آؤٹ فٹس کا ذکر بھی ہوا،
پٹھان کوٹ انسیڈنٹ کے بعد بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ FIR یہیں پر گجرانوالہ میں کاٹی گئی تھی. Yesterday, Khurshid Shah Saab, who's the leader of the opposition in the National Assembly, he said کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ they've been enjoying ties with banned outfits from day one. اپنے رجیم کے سٹارٹ بالکل آغاز سے ہی بینڈ آؤٹ فٹس کو ان کی سرپرستی ان کی سپورٹ حاصل ہے, جس کے بعد ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ اتنا پاکستان کے خلاف اگر پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے اور پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان بینڈ آؤٹ فٹس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ تو ہمارے اپنے اندر ہی ہمارے ملک میں ہی پولیٹیکل پارٹیز بھی بول رہی ہوتی ہے. تو اس میں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں سر, اور پھر کیوں نہیں کارروائی کی جاتی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا متنازع مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ سول اور ملٹری حکومت میں ایک سول انتظامیہ اور ملٹری میں ایک تناؤ بھی پایا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈان کا واقعہ تھا وہ کتنا بڑھ گیا تھا. اب یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ PMLN کے تعلقات رہے ہیں ایسے جہادی گروپوں کے ساتھ جو کالعدم ہیں, اور رانا ثناء اللہ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے اس سلسلے میں. لیکن دوسری طرف PMLN فوج کی طرف اشارہ کرتی ہے, تو یہ ایک چیز ہے جو ریاست کو طے کرنا ہوگا کہ آخر ہم ملک کے اندر کیا امن و امان چاہتے ہیں کہ نہیں, اور وہ امن و امان تبھی قائم کرنا ممکن ہوگا اگر ہم نے ان گروپوں کے اوپر سختی سے ہاتھ رکھا, کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم عالمی طور پر بدنام ہو رہے ہیں لیکن ملک کے اندر بھی انتشار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. ایبسلیوٹلی, اور یہ ریاست کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں کیا وہ واقعی میں امن اور پیس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں نہیں. تھینک یو سو مچ.